آج سے چند روز پہلے میں اپنی یونیورسٹی آ رہا تھا تو وہاں پر راستے میں ایک اشارہ آتا ہے. اس اشارے کے اوپر ایک دم سے پولیس کا ناکہ لگتا ہے اور جو ہے نا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح عوام کو ایک طرف ہانک رہی ہوتی ہے پولیس. اور میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ ایک دم یہ ہوا کیا ہے. اس دن میرا کوئی ٹیسٹ بھی تھا تو میں ذہن میں وہ پریشانی بھی تھی اور میں جا رہا تھا آرام سے, تو خواتین کو یوں ہانکا جا رہا ہے, ادھر سائڈ پہ ہو جائیں, روٹ کلیئر کرنا ہے. پھر جو وہ رکشے والے بیچارے جو اسٹریٹ جا رہے ہیں, جنہوں نے اسٹریٹ ڈائریکشن میں جانا تھا, تو ان کے ڈائریکشن موڑ کے ان کو دوسری طرف لے گئے اور وہاں جا کر ان کے رکشے بند کرا دیے. جو موٹر سائیکلس پہ جا رہے تھے ان موٹر سائیکل والوں کو جو ہے وہ پکڑ کر وہاں پر روک دیا گیا. اور میں جو کہ پیدل تھا, مجھے بھی وہاں سے انہوں نے روک کر کہا کہ آپ بھی وہاں کھڑے ہو جائیں کارنر کے اندر. اب میں حیران تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ معاملہ کیا ہے, کیونکہ میں اس سے پہلے تو ساہیوال میں رہتا تھا. تو اب جب میں نے یہ دیکھا کہ اس طریقے سے روٹ کلیئر ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, عوام کو ہانک رہے ہیں, تو میں نے کہا لیٹ سی, دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. بڑا حیران ہوا اور بڑا پریشان. میں کہا شاید کوئی کشمیر جو ہے وہ اس کی جنگ چھڑ گئی ہے کشمیر کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان کی, یا کوئی اس طریقے سے کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی بہت بڑا کرنٹ ایشو آ گیا, کوئی اٹامک وار چھڑنے لگی ہے, کوئی تھرڈ ورلڈ وار 3 ہونے لگی ہے. لیکن ہوا یہ کہ کچھ دیر بعد ہی وہ فوٹیجز میرے پاس ہے, میں ساتھ فوٹیجز بھی لگاؤں گا. کچھ دیر بعد ہی وہاں سے 7 گاڑیاں آگے پولیس کی اور 7 گاڑیاں پیچھے, اور درمیان میں ایک V8 جو کہ سرکاری پروٹوکول والی ہوتی ہے وہ گزرتی ہے. اور وہاں سے وہ جو بھی جناب تھے, کوئی بیوروکریٹ تھے, CM صاحبہ, مریم نواز صاحبہ تھیں, جو مرضی جو بھی کوئی تھا, ہمیں تو اتنا نہیں تھا کہ ہم دیکھ سکیں کہ اندر بیٹھا کون ہوا ہے. تو ہم تھے ہی بہت دور, ہمیں تو گاڑیاں بھی ہلکی نظر آئیں یوں بھاگ کے گزرتی ہوئی. تو بات کرنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ یہ ہے پاکستان, کہ جہاں پر ایک سٹیزن کی عزت یہ ہے کہ اس کو ہانک کر اور بدتمیزی کر کے کارنر میں لگا دیا جاتا ہے اور کہتا ہے ادھر کھڑے ہو جاؤ, اور جی اب پروٹوکول گزرے گا, اب CM صاحبہ گزرے گی, اب اسسٹنٹ کمشنر صاحب گزریں گے, ڈپٹی کمشنر صاحب گزریں گے, جنرل سیکرٹری صاحب گزریں گے, بیوروکریٹ صاحب گزریں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ عوام کو اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے جس طریقے سے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں. تو اب میں وہاں پر یہ سوچ رہا تھا کہ کیا جو باہر کے ممالک ہیں, جو دوسرے ممالک ہیں, کیا وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے؟ جو پروگریسو کنٹریز ہیں, کیا وہاں بھی سٹیزنز کی یہی عزت ہے؟ کیا وہاں بھی سٹیزنز کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا جاتا ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی جب میں نے گوگل کیا, جب میں نے مختلف سائٹس سے جا کر پتہ کیا اور کوشش کی کہ میں جانوں, تو مجھے پتہ چلا کہ جتنا مرضی بڑے سے بڑا ایلیٹ بندہ گزر جائے, جتنا مرضی بڑے سے بڑا بیوروکریٹ پولیٹیشین گزر جائے, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ گزر جائے, وہاں پر یہ میک شور کیا جاتا ہے کہ کم سے کم عوام کو تکلیف ہو, اور سٹیزن جو کہ وہاں پہ ایک سٹیزن ہے کسی بھی کنٹری کا, اس کو کم سے کم تکلیف ہو. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ ایک بیچارہ موٹر سائیکل والا, جس کی فوٹوز میں نے رکھی ہے اپنے پاس, اس کو میں نے چوری سے فلمایا. نہیں تو میں بھی ابھی ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا, اگر چوری فلماتا نا اور سر عام فلماتا, تو ابھی میں بھی جیل میں ہوتا اور یہ ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا. بہرحال میں نے وہ فوٹوز بنائی, اور اس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے کہ اس بیچارے کو پہلے کہا گیا کہ یہاں موٹر سائیکل لگائیں. اس نے جہاں موٹر سائیکل لگائی, اس کے باوجود اس کی موٹر سائیکل پکڑ کے, جی نہیں آپ نے غلط جگہ موٹر سائیکل لگائی ہے, اب ہم آپ کی موٹر سائیکل اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. وہ بیچارہ کہیں جا رہا ہے کہ سر آپ نے خود کہا تھا یہاں لگانی ہے. تو اگر عوام ان کے حکم کی پابند بن جائے اور ان کی حکم مانے بھی, پھر بھی یہ اس کو پاؤں کے تلے روندتے ہیں اور ناجائز استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت کا. یہ جتنے بھی نیچے طبقے کے لوگ بھی ہیں اور اوپر طبقے کے لوگ بھی. نیچے طبقے سے مراد یہ پولیس وغیرہ, یہ جو چھوٹے موٹے فرعون بنے ہوئے ہیں نا, ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو بڑا افسوس ہوا مجھے, اور ایک بے بسی کا بھی عالم تھا میرے اوپر کہ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا اس وقت. تو اس وقت پھر میں نے سوچا کہ اپنا یہ جو درد ہے, یہ جو کرب ہے, اس کو میں ویڈیو کی صورت میں جو ہے وہ نکال لوں گا, اور ویڈیو کی صورت میں جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھوں گا. تو یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کیا اس ایلیٹ کیپچر ملک کے اندر مرنا ہے یا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے. تو اگر ہم اس کا تھوڑا سا سائیکولوجیکل انالیسس کریں نا, تو اس کے پیچھے آپ کو کلونیل مائنڈ سیٹ ملے گا کہ جب گورا یہاں پر آیا تو اس نے جس طریقے سے کولونائزیشن کی, اور یہاں پر ایک پاور کا جو ہے وہ ظہور ہمیں دیکھنے کو ملا,
اور ان بیوروکریٹس وغیرہ کو جو ہے وہ انہوں نے کسی کو یہ بیوروکریسی وغیرہ انہی کی دین ہے, انہوں نے یہ چیزیں بنائی, ہمارے ہاتھ طبقات بنائے, اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ, یہ سب چیزیں برٹش گورنمنٹ نے. تو ایک مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا کہ جو پاور ہے نا, جو پاور اس نے حاصل کر لی, وہی اس ملک کے اندر بڑی مچھلی ہے اور وہی سروائیو کرے گا. کیونکہ دوسرے ممالک میں تو آئی ڈی کارڈ کافی ہوتا ہے, آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, آپ کو پورے سٹیزنس کے حقوق ملیں گے, آپ کی ہر طرح کی آپ کو سیکیورٹی دی جائے گی. اور اگر کوئی پریزیڈنٹ بھی آ کر آپ کے لان میں, اور یہ صحیح واقعہ, سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, پریزیڈنٹ بھی آ کر اگر آپ کے گھر کے لان میں کھڑا ہو کر ویڈیو فلمانا شروع کر دے گا نا, تو آپ اس جا کے منہ پہ کہہ دو گے کہ گیٹ آؤٹ فرام مائی بلڈی لان, نکلو میرے لان سے. تو وہ نکلے گا اور معافی مانگتا ہوا نکلے گا. Sure, let's just move back from there. Come on. Yeah, please, off the thing. اور یہ حقیقی واقعہ ہے, یہ آپ پاکستان میں تو امیجن نہیں کر سکتے, لیکن یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر پڑھی لکھی اقوام رہتی ہیں اور جہاں پر پروگریسو لوگ بستے ہیں. تو یہ تھا بیسیکلی آج کا میرا پیغام کہ اگر آپ نے حقیقت کے اندر اپنی عزت کروانی ہے اور اپنے حقوق لینے ہیں, تو نواز, عمران اور زرداری کے پیچھے لگنے کی بجائے اپنے حقوق مانگیں اور ہر 5 سال کے بعد اس کو ووٹ دیں کہ جس نے واقعی آپ کے حقوق کے لیے کام کیا ہو. بہت شکریہ.